عام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتے تھے۔ سب کو سمجھ آتا ہے؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ ہمیں درمیانی امت بنایا ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی درمیانے ہیں، ہمارے جو احکامات ہیں وہ بھی درمیانے ہیں، جن میں زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا اور بہت زیادہ سہولت بھی نہیں ہے، زیادہ تنگی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ آسانی بھی نہیں، درمیانہ دین ہے اور بہترین معتدل دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ امت بھی درمیانی اور اعمال بھی درمیانے، مسائل اور احکام بھی درمیانے، اس لیے درمیانہ طریقہ بتا دیا قربانی کا۔ گھر کا سربراہ کو قربانی کر لے اور اس میں ذکر بھی بکری کا، یہ نہیں کہا ایک قربانی کرے 5 لاکھ کا، اس کو چاہیے کہ اس کو بڑا جانور خریدنا چاہیے، 10 لاکھ کا اونٹ ہونا چاہیے، نہیں۔ اور میں بتا دوں یہ قربانی کے جو جانور ہیں اس میں اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے کہ قربانی کا جانور نہ زیادہ سستا ہو اور نہ بہت زیادہ مہنگا ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو سستا جانور ہوگا، بوڑھا جانور ہوگا، سستا ملے گا، وہ کھانے کے زیادہ قابل نہیں ہوگا، پھر بھی فائدہ نہیں۔ جو بہت زیادہ چربی بھرپور جانور خریدیں پیسے تو لگ جائیں گے لیکن اس کا گوشت بھی گوشت نہیں ہوگا، چربی میں۔ اس لیے درمیانہ کا جانور ہو۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے وہ لاکھوں کی قربانیاں کرنا چاہتا ہے تو قربانی کے حصوں کو بڑھا دے، قربانی کے جانوروں کو بڑھا دے، تاکہ اس کی قربانیاں لوگوں کو بھی فائدہ دیں اور اس کو خود بھی فائدہ دیں کہ اس کے اخلاص اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اور سادگی کی وجہ سے اس کا رب بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا؟ قربانی کا جانور درمیانہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اسراف ہے۔ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے جا بلا ضرورت بے فائدہ خرچ نہ کرو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ قربانی کے جانور کروڑوں میں چلے جاتے ہیں، 50 لاکھ کا جانور ہے۔ اب اس 50 لاکھ میں کتنی بکریاں اور بکرے آ سکتے تھے، کتنی گائیں آ سکتے تھے، کتنے اونٹ آ سکتے تھے۔ اللہ اکبر، ہمارا دین بہت پیارا دین ہے۔ اس میں قربانی ایسا عمل رکھا گیا ہے کہ ایک غریب آدمی بھی ایک درمیانہ سا بہترین خوبصورت جانور لے کر اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کون سے ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا، نر مادہ ملا کے، اونٹ کی جنس میں سے نر مادہ، گائے کی جنس میں سے نر مادہ، بکری کی جنس میں سے نر مادہ اور بھیڑ کی جنس میں سے نر مادہ۔ یہ ویسے 4 قسمیں ہیں، ٹوٹل 8 جانور بنتے ہیں۔ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بھینس کی قربانی بھی کرنی چاہیے؟ بھینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بھینس کا وجود نہیں تھا۔ یہ بعد کی پیداوار ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کی تمام صفات اور خوبیاں گائے والی ہیں۔ اس لیے اہل لغت کا بھی اس کے اوپر اجماع نقل کیا جاتا ہے کہ الجاموس من البقری، یہ جو بھینس ہے یہ بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے، لہذا دودھ پینے میں، گوشت کھانے میں، زکوٰۃ دینے میں، باقی معاملات میں اس کے وہی احکام و مسائل ہوں گے جو گائے کے ہیں، لیکن قربانی کرنے میں
احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے اور آپ کے صحابہ نے اس کی قربانی نہیں کی۔ حلال حرام کی بات نہیں ہے، بعض لوگ بڑے سختی کرتے ہیں اس کی جو ہوتی نہیں ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، بھینس کی قربانی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کی قربانی نہیں کی۔ جب ہمیں وہ جانور آسانی سے دستیاب ہیں جن کی قربانی اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے کی ہے، پھر کسی ایسی جانور کی قربانی جس میں علماء کے درمیان اختلاف ہو جائے، شک و شبہ ہو، کرنا یہ کوئی عقل مندی اور سمجھداری کا کام نہیں ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ان 8 قسم کے جانوروں میں سے کسی کی قربانی کرنی چاہیے، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیں ان جانوروں کی بھی شرائط ہے، یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ عیب نہیں ہونا چاہیے۔ 6 عیب ایسے ہیں جن کی وضاحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 اربعن لا تجاز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، الاوراق بین عورها، ایسا کانا اور بھینگا جانور جس کا بھینگا پن اور کانا پن واضح ہو۔ الارجاء بین ذلوغا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ والمریض والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ والکثیر الذی لا تنکی، ایسا کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ ان 4 جانوروں کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے جانور خریدنے کے لیے بھیجا، آپ نے خصوصی طور پہ حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، قربانی کا جانور خریدتے ہوئے ہمیں ان کے سینگوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو اچھی طرح ٹٹول کے دیکھ لینا چاہیے۔ کیونکہ بعد میں مسائل، ابھی کل پرسوں ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم قربانی کا جانور تو لے آئے ہیں، جلد بازی میں لیا ہے تو گھر میں آ کے دیکھا اس کے تو کان ہی سلامت نہیں ہے، کان کٹے ہوئے۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے کانوں کو دیکھنا ہے، اچھے طریقے سے آنکھوں کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح سینگ جس کا ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، اس جانور کی بھی قربانی کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ 6 چیزوں کو ذہن میں نشین کر لیں، محفوظ کر لیں اپنے دل و دماغ میں۔ کانے جانور کی قربانی نہیں ہے، لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہے، بیمار کی قربانی نہیں ہے، بہت زیادہ جو کمزور ہے اس کی قربانی نہیں ہے، جس کے کان کٹے ہوئے ہیں، سینگ ٹوٹے یا کٹے پھٹے ہوئے ہیں، اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کتنے سال کی بکری ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، اونٹ ہو تو قربانی ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں بھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں جانور اس عمر کا ذبح کرنا چاہیے جو دوندا ہو چکا ہو، 2 دانتا ہو چکا ہو، مسنہ ہو چکا ہو۔ دوندا، 2 دانتا، مسنہ کون سا جانور ہے؟ جو اپنے دودھ والے دانت 2 گرا چکا ہو اور ان 2 دانتوں کی جگہ 2 نئے دانت آ رہے ہوں۔ عربی زبان میں اس کو مسنہ کہتے ہیں، سرائکی پنجابی اردو میں دوندا، 2 دانتا اور گندا بھی کہتے ہیں۔ یہ عمر لازمی ہے، اگر یہ عمر پوری نہیں ہے، دوندا نہیں ہے، دودھ والے 2 دانت کم از کم اس کے گرے ہوئے اور نئے آئے ہوئے نہیں ہیں، تو جس طرح پانی کی موجودگی میں کوئی بندہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح اس بندے کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی چھترا چل جاتا ہے،
گھر کا پلا ہوا چل جاتا ہے، صحت مند چل جاتا ہے، یہ خود چلانے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ نے اس کے چلنے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں ایک دشواری کی صورت میں فرمایا اِلَّا أَن يُسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَزَاةً مِّنَ الزَّانِ، حالات اس طرح بن چکے ہیں تمہیں جانور دوندا نہیں ملتا، کھیرے ہی کھیرے باقی رہ گئے۔ پھر اجازت ہے کھیرے کی، لیکن اونٹ کا کھیرا نہیں چلے گا، گائے کا کھیرا نہیں چلے گا، بکری کا کھیرا نہیں چلے گا۔ فَتَذْبَحُوا جَزَاةً مِّنَ الزَّانِ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھیڑ کا کھیرا چلا لو، وہ بھی دشواری کی صورت میں نہیں ملتا۔ آج کل اس طرح کے حالات نہیں ہیں، یا پھر اتنی زیادہ قیمت ہو گئی ہے کہ دوندے جانور اتنے مہنگے کر دیے گئے ہیں کہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس دشواری کی صورت میں بھی صرف بھیڑ کا، دمبے کا جو کھیرا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے، باقی کسی کی اجازت۔ قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے نے بچیوں کے عقیقے کرنے ہیں تو وہ بڑا جانور لے لے۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ سن لیجیے کہ جو بڑا جانور ہے اس میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں۔ بڑا جانور اونٹ ہے، گائے ہے، اگر کوئی بندہ اکیلا اپنی طرف سے پوری گائے ذبح کر دیتا ہے، پورا اونٹ ذبح کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے تو جائز ہے۔ ایک سے زیادہ بھی کی جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی فقیری تھی، پھر ایک وقت ایسا آیا حجۃ الوداع کا موقع، اللہ کے نبی نے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ۔ ہر سال دمبا ذبح کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے اپنی ازواج مطہرات گھر والیوں کی طرف سے اسپیشل ایک گائے ذبح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، جب ان میں ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، مقابلے بازی نہ ہو، مقصد عوام کو فائدہ پہنچانا ہو، تو پھر زیادہ قربانیاں کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس موقع پر بعض دین کے دشمن یہ شور مچاتے ہیں قربانی کرنے کی بجائے غریبوں مسکینوں کو دینا چاہیے، قربانی کرنے کی بجائے کسی مریض کو آپ دوائی دے دیں، ہسپتال میں دینا چاہیے، اور ان کے جیب میں لاکھ روپے، 70 ہزار روپے کے موبائل ہوتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ 70,000 کا موبائل لینے کی بجائے 10,000 کا لے کے باقی پیسے غریبوں کو دے دینے چاہیے۔ اپنی شادی کے اوپر لاکھوں کروڑوں لگائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ کروڑوں کی بجائے یہ ہزاروں یا لاکھوں میں کام ہو جائے، باقی غریبوں کو دے دیں۔ جب قربانی کی بات آتی ہے غریبوں کا بڑا ان کو ترس آتا ہے۔ یاد رکھیے یہ غریبوں کے ترس اور ہمدرد نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے دشمن ہیں جو ہر موقع پر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے شاعر سے، دین سے، قربانی سے، نماز سے، روزے سے، حج سے دور کر دیا جائے، اور ان کو سبز باغ دکھا کے، میٹھی میٹھی چھریاں چلا کے ان سے خدمت خلق کے علاج کے نام پر، خدمت کے نام پر اور تعاون ہمدردی حلق کے نام پر ان سے اسلام کے شاعر اور اللہ کی قربت کے یہ جو ذریعے ان کے چھڑا دیے جائیں۔ کبھی ان کے جال میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ تو قربانی زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کسی بندے نے عقیقے کرنے ہیں، کیا قربانی کا بڑا جانور خرید کر کے اس میں زیادہ حصے رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں ہم سفر میں تھے، عید کا موقع آ گیا، قربانی کا عید، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو جاؤ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جاؤ۔ تو اونٹ میں 10، گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ 7 آدمی کون ہوں گے؟ قربانیاں کرنے والے۔ وہ اونٹ اور گائے قربانی کا ہوگا اور اس میں حصے دار قربانی کرنے والے ہوں گے۔ لیکن بعض لوگوں نے ایک عجیب رسم اور رواج بنا لیا ہے کہ میں نے بیٹے کا عقیقہ کرنا تھا، 2 حصے وہ ہو گئے۔ عقیقے میں حصوں کا کہاں ذکر آ گیا؟ اس میں تو یہ ہے لڑکا ہے اس کی طرف سے 2 جانیں بھیڑ کی جنس میں سے یا پھر بکری کی جنس میں سے، بچی ہے تو 2 جانیں، اس میں حصوں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، بڑا جانور وہ بھی سستا لے کر، چاہے مہنگا بھی لے لے، مسئلہ تو دین کا ہی ہے،
تو اس میں پھر دو ایک بچے کے حصے، دو دوسرے کے، دو ایک بیٹی کا 5 ہو گئے، ایک بیگم کا اور ایک اپنا 7 اس طرح پورے کر لیے۔ یہ طریقہ نہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، نہ آل رسول کا طریقہ ہے، نہ اصحاب رسول کا طریقہ ہے، نہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے ایسے کیا۔ اولیاء کرام بزرگان دین جو مستند گزرے ہیں، جن کا عقیدہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تھا، کسی اللہ کے ولی سے بھی اس کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس طریقے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ لہذا اپنی قربانیوں کو ضائع مت کیجیے، عقیقہ وقت پہ کیجیے، وہ 7واں دن ہے۔ اگر نہیں کر سکے پھر پوری زندگی ہے، جب آپ چاہیں تو عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا ویسے ہے جن جانوروں کی نشاندہی رسول اللہ نے کی ہے، جن جانوروں کی طرف رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قربانیاں قرآن و سنت میں بتائے ہوئے اصول اور احکام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک اہم مسئلہ جو بیان کرنا تھا رہ گیا تھا، ابھی میرے ذہن میں ہے کہ فوج شدگان کی طرف سے قربانی کرنا، کہ اپنی قربانی میں اپنے فوج شدگان امی ابو والدین کا حصہ اس میں ڈالنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بالکل ثابت نہیں۔ کبھی اپنی قربانی کے جانور میں اللہ کے نبی نے اپنے والدین کا حصہ نہیں رکھا۔ خلفائے راشدین، آل رسول، صحاب رسول، کسی نے بھی اس کا، یہ طریقہ نیا طریقہ ہے۔ اب تو لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں کہ قربانی کا جانور ہے، وہ کہتے ہیں ایک حصہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حصہ حضرت حسنین کریمین کا، شہداء کربلا کا، ایک حصہ فلاں کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ 7 حصے اس طرح پورے کر دیتے ہیں نبی ولی بزرگوں کو ملا کر۔ یہ طریقہ بھی رسول اللہ کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ۔ دین تو وہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے، جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی طرف سے جیسے کہیں اس کے اوپر دین کی مہر لگا دیں، ہم مہر لگانے والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے اوپر اللہ نے دین کو نازل فرمایا ہے، اللہ دین نازل کرنے والا ہے، رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سکھانے بتانے والے ہیں، ہم اس کو اپنانے والے ہیں، ہم بنانے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا میت کی طرف سے جب صدقہ کیا جا سکتا ہے، حج عمرہ کیا جا سکتا ہے، جن چیزوں کا ثبوت ہے، جس انداز میں، جن شرائط کے ساتھ ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے وہی کام کرنے چاہیے۔ میت کی طرف سے قربانی کا کوئی واضح طور پر کسی حدیث میں نہیں آتا، اس لیے میت کی طرف سے، فوتشدگان کی طرف سے قربانی کا حصہ نہیں رکھنا چاہیے، ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے، جو بالکل ثابت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آواز بند تھی، آواز نہیں